والسلام على أهلها ولأهله. أما بعد فقد قال سبحانه تعالى في كتابه المحكم بسم الله الرحمن الرحيم بأي ذنب قتلت. میں علماء کرام کا، مہمانان گرامی کا، بالخصوص قبلہ صاحب کا، حمدانی صاحب کا، تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے عزت افزائی فرمائی. بہرحال یہ ہمارا فریضہ ہے، شریف فریضہ، یہ کوئی ایسا کمال نہیں ہے، لیکن گفتگو میں اس جگہ سے شروع کرنا چاہتا ہوں ایک سوال اٹھا کر، اور سوال اپنی طرف سے نہیں، وہ سوال ہے قرآن کی زبان سے. قرآن اللہ کا کلام ہے اور تمام مسلمان اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. میں سوال اپنی طرف سے نہیں اٹھا رہا، میں سوال قرآن کی طرف سے اٹھا رہا ہوں، اور وہ سوال ہے ہمارا گناہ کیا ہے، ہماری خطا کیا ہے، ان معصوم بچوں کا کیا گناہ ہے، ان 70 سال 80 سال بوڑھوں کا کیا گناہ ہے، خواتین کا کیا گناہ ہے، ان جوان اور اس مرد و زن کا کیا گناہ ہے. پورا پاکستان کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں ہم نے جنازے نہیں اٹھائے، کوئی صوبہ، کوئی ڈویژن، کوئی ضلع، آج تک ہم جنازے اٹھانے سے گھبرائے نہیں، آگے بھی نہیں گھبرائیں گے، اس لیے کہ ہمیں تربیت دی گئی ہے مقتول بننے کی، قاتل بننے کی نہیں. ہمیں تربیت دی گئی ہے مظلوم بننے کی، ظالم بننے کی نہیں. اور پھر ہمیں تربیت دی گئی ہے موت کو شہادت بنانے کی. ہمارے لیے موت شہادت اور شہادت سعادت ہے. شہادت شہادت شہادت. کربلا کے شہداء کے بیان پر یہ کیسے ممکن ہے ایسے جوان کے سینے میں برچی مار دی جائے؟ کیسے ممکن ہے کہ ایسے نوجوان کے ٹکڑے کر دیے جائیں؟ کہ کیسے ممکن ہے یہ 6 ماہ کے بچے کو مار دیا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان خواتین کو بے پردہ کر دیا جائے اور تازیانے اور تماچے مارے جائیں؟ میں کہتا ہوں کل کی کربلا آج دیکھو. آپ کو وہ کربلا بارہ چنار میں دکھائی دے گی، آپ کو وہ کربلا کوئٹہ میں دکھائی دے گی، آپ کو وہ کربلا کراچی میں دکھائی دے گی. تازہ اطلاع ہے، منیر میں چھوٹا نوجوان تم نے کس بے دردی سے مار دیا. وہ 200 گاڑیوں کا قافلہ جس میں آپ کو 4 دکھائی دے گا، وہ 200 گاڑیوں کا قافلہ جو فوج کے نرغے میں تھا، جو پولیس ساتھ تھی، جہاں ایف سی ساتھ تھی. میرا تم سے سوال ہے اداروں سے، میرا سوال ہے ریاست سے، میرا سوال ہے حکومت سے، میرا سوال ہے ان بے غیرت. یہ کس کا لہو یہ کون مرا؟ بدماش حکومت بول ذرا. یہ کس کا لہو یہ کون مرا؟ بدماش حکومت بول ذرا. جو آج وزیر اعظم کی کرسی میں بیٹھے ہیں، جو آج چیف منسٹر بن کے بیٹھے ہیں، کسے دھمکا رہے ہو؟ کسے ڈرا رہے ہو؟ تمہارا کام یہی چلا ہے. یہ جو پرامن لوگ بیٹھے ہیں، یہ دھرنوں پہ تم نے طاقت آزمائی ہے. تم کون ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم کس سے ڈراؤ گے؟ وہ اس وقت تمہارے ادارے ساتھ تھے، فوج ساتھ تھی، پولیس ساتھ تھی، ایف سی ساتھ تھی.
جب 200 گاڑیوں کا قافلہ پارا چنار کے لیے جہاں مار دیا گیا اور بھون دیا گیا، لیکن وہاں ایک ایف سی کا بندہ زخمی نہیں ہوا، وہاں ایک بندہ پولیس کا زخمی نہیں ہوا، وہاں ایک بندہ فوج کا مارا نہیں گیا، نہ زخمی ہوئے تم کیا ہماری پولیس ان کے بارے گرنیڈ تھے، یہ کہاں انہوں نے چڑھائی کی تھی؟ یاد رکھو تم نے غلطی کر ڈالی، ابھی تو یہ احتجاج ہو رہا ہے نا، ابھی تو یہ دھرنے ہیں، اس وقت سے ڈرو، میں تمہیں بتا رہا ہوں اس وقت سے ڈرو جب شیعہ قوم نے ان دھرنوں نے ان احتجاج پروگراموں نے لانگ مارچ شروع کر دیا، پیدل مارچ شروع کر دیا پارا چنار کی طرف، لبیک یا حسین، یہ مملکت خدا داد، یہ پاکستان، یہ تمام مذاہب کی متفقہ کوششوں سے وجود میں آیا۔ ہم نہیں کہتے کہ اس میں فلاں مسلک نہیں تھا، ہم نہیں کہتے یہ فلاں مکتب نہیں تھا، ہم کہتے تمام اسلامی مکاتب حتیٰ کہ غیر اسلامی کہ پاکستان بنانے کی تحریک کو لیڈ کرنے والے شیعہ تھے۔ قائد اعظم کا مذہب کیا تھا؟ فاطمہ جناح کا مذہب کیا تھا؟ نواب محمود آباد کا مذہب کیا تھا؟ نواب غضنفر کا مذہب کیا تھا؟ 4 سال جس نے تمہارے اداروں کو تنخواہیں دی شیخ حبیب نے، وہ کون تھا؟ شیعوں کو تم نظر انداز نہیں کر سکتے، شیعہ لیڈ کرنے والے ہیں، اور یہ نعرے ہمارے ایسے نہیں ہے کہ کل پاکستان بنایا تھا آج پاکستان بچائیں گے، ہم بچائیں گے نہیں، بچا رہے ہیں۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، پاکستان بنایا تھا، آج اس آتے ہوئے ہمیں ہونے کا سبب دیجیے، آج اس نعرے کو بدل دیں، پاکستان بنایا تھا، بچائیں گے نہیں، پاکستان بچایا، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچایا ہے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچایا ہے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچایا ہے۔ اگر پاکستان بچایا بچا ہے تو ہمارے وطن سے بچا، وَإِلَّا جو تم نے آگ جنگل کی طرح پھیلائی ہے، اگر ہم یہ قوم جواب بالمثل دے تو پھر کیا ہوگا؟ آج میں کبھی نہیں جھجکا، میں کبھی نہیں ڈرا بات کرنے سے، اور میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کل ایک ادارے کے بڑے صاحب نے پریس کانفرنس کی، کیا اس ادارے کو کہا جاتا ہے؟ آئی ایس پی آر، اور جملے کہے، سنیے گا جملہ کہا کہ یہ فلاں حکومت کا کام ہے، فلاں صوبے کا کام ہے۔ میں کہتا ہوں 70% بجٹ اس ملک کا تم کیوں کھا رہے ہو؟ آج تک تم نے حساب نہیں دیا اس 70% بجٹ کا، 30% بجٹ اس ملک میں خرچ ہوتا ہے تمہارے علاوہ، اس کا ہر سال حساب ہوتا ہے۔ 30% بجٹ اس ملک میں خرچ ہو، اس کا حساب تو پورے ہر سال لیا جائے، اور 70% بجٹ تم ہڑپ کر جاؤ، کون مانگے گا تم سے حساب؟ اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، کہتے ہیں کوئی قلت نہیں ہے دوائیوں کی، کوئی غذا کی قلت نہیں ہے پارا چنار میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان پارا چنار میں، وہاں آٹا ہے، گندم ہے، چاول ہے، چائے ہے، چینی ہے، سب کچھ ہے، گھی ہے، دوائیاں، میں بھی کہتا ہوں سب کچھ ہے، میں بتاتا ہوں کوئی قلت نہیں، نہ دوائیوں کی قلت ہے۔ سنیے گا ذرا سمجھ سکتے،
نہ دوائیوں کی قلت ہے، نہ غذا کی قلت ہے، نہ کسی آٹے کی قلت ہے، نہ چینی کی قلت ہے، فقط ان 2000 آدمیوں کو جو وہاں ایک چھونی بنا کے بیٹھے ہیں۔ ظالموں جواب دو، جو خون کا حساب مانگنے آئے ہو بھائی، یہ ظالم ان کے کان لوہ کے کان ہے، اور ہتھوڑا لگاؤ اپنی آواز کا۔ اس کیمپ میں ان بیرکوں میں کوئی غذا کی کمی نہیں ہے، ان بیرکوں میں کوئی دوائی کی کمی نہیں ہے، ان بیرکوں میں کوئی چینی کی اور گھی کی کمی نہیں ہے، اس بیرکوں میں کوئی آٹے کی کمی نہیں ہے، ان بیرکوں کے باہر انسان تو نہیں رہتے، وہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، وہ 5 لاکھ سے زیادہ آبادی وہ انسانوں کی آبادی نہیں ہے، وہ کیڑے مکوڑوں کی آبادی ہے۔ اور دوسری جگہ بھی بتاؤ جہاں غذا کی کمی نہیں ہے، پارا چنار میں دوسری جگہ بھی بتاؤ جہاں پانی کی کمی نہیں ہے، جہاں دوائی کی کمی نہیں ہے، جہاں چینی گھیو کی قیمت گھی کی کمی نہیں ہے، جہاں غذاؤں کی کمی نہیں ہے، وہ دوسری جگہ کون ہے؟ کون سی ہے جانتے ہو؟ وہ پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں جہاں خوارج بیٹھے ہیں اور وہاں ہیلی کاپٹر کے ذریعے امریکہ کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، مرد آباد مرد آباد، امریکہ مرد آباد، مرد آباد مرد آباد، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، نعرہ حیدری۔ یہ آپ ساری ویڈیوز موجود ہیں، آپ دیکھیں ان پہاڑوں کی چوٹیوں پہ لمبی لمبی داڑھیوں والے۔ اب میں تشبیہ کروں گا تو شاید کسی اور جگہ چلے جائے، میں تشبیہ دیتا ہی آج یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، ان کی تشبیہ بنتی بھی نہیں ہے کسی سے، ان کی تشبیہ نہیں بنتی، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر شیعہ سنی کا مسئلہ ہوتا تو آج اس پلیٹ فارم پہ سنی نہ ہوتا، اگر شیعہ سنی کا مسئلہ ہوتا آج اس پلیٹ فارم پہ وہابی تقریر نہ کر رہا ہوتا، آج اس پلیٹ فارم پہ اہل حدیث تقریر نہ کر رہا ہوتا، آج اس پلیٹ فارم پہ دیوبندی تقریر نہ کر رہا ہوتا، آج اس پلیٹ فارم پہ سکھ تقریر نہ کر رہا ہوتا، آج اس پلیٹ فارم پہ عیسائی تقریر نہ کر رہا ہوتا، آج اس پلیٹ فارم پہ ہندو تقریر نہ کر رہا ہوتا۔ اگر آج سارے مذاہب اسلامی اور ادیان عالم کے نمائندے اس پلیٹ فارم پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ایک کر کے تقریر کر کے گئے ہیں تو پتہ چلا یہ مسئلہ مذہبی نہیں ہے، یہ فرقہ واریت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بنایا جا رہا ہے، یہ مسئلہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک نے کہا بکواس کی، ایک نے کہا میں پھر کہتا ہوں بکواس کی، کیا کہا؟ یہ KPK کا مسئلہ ہے، یہ خیبر پختونخوا کا مسئلہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ پارا چنار کا مسئلہ کل تھا، آج پاکستان کا مسئلہ ہے۔ ہم شیعہ کس کے؟ ہم شیعہ کس کے؟ ہمیں زیادہ نہ چھیڑو، ہم تمہارے سب کے پردے چاک کر دیں گے۔ اس شیعہ قوم نے تمہیں آزما آزما کے چھوڑا ہے، جب تمہیں حکومتوں کی ضرورت ہوتی ہے تو تم نہ معلوم کیا کیا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ تم نے ہمیشہ اس قوم سے دھوکہ کیا، تم نے ہمیشہ اس قوم کو دھوکہ دیا، تم نے ہمیشہ اس قوم کے حقوق سلب کیے، اور یاد رکھ یہ ہمارے حقوق ہمیں لینے بھی آتے ہیں۔ ہماری قیادتیں انہوں نے وہ کام کر دکھائے۔ سید محمد دہلوی سے یہ سلسلہ شروع ہوا، علامہ مفتی جعفر حسین، شہید عارف حسین، موجودہ قائد، تمام تنظیمیں، تمام احباب
میں پھر کہنا چاہتا ہوں جس طرح رضوی صاحب نے کہا یہ مسئلہ تنظیموں سے بالاتر ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ کمزوری ہوگی، نہیں، پارا چنار ہماری قوم ہے، پارا چنار ہمارا خون ہے، پارا چنار ہمارا گوشت ہے، پارا چنار ہمارا پوست ہے، پارا چنار ہماری آنکھیں ہیں، پارا چنار ہمارا نور ہے، پارا چنار ہماری روح ہے، پارا چنار ہمارا دل ہے، پارا چنار ہمارے بازو ہے، پارا چنار ہماری جان ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ پارا چنار اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، انہیں چھوڑ نہیں سکتے، میں نے بتا دیا پارا چنار ہمارے لیے کیا، لیکن یاد رکھو جس دن ہم پارا چنار کی طرف چل پڑے یہ چند گماشتے تو کیا تمہاری پوری فورس سے کھڑی بھی ہو جائے تو ہم راستہ بنا کے جائیں گے۔ عجیب سمجھتے ہو اس قوم کو، ہمارے حقوق سال جس طرح رضوی صاحب نے کہا حقیقت عمل یہ ہے، نصاب میں تم، بلوں میں تم، کبھی قومی اسمبلی میں بل، کبھی صوبائی اسمبلی میں بل، کبھی نصاب کا مسئلہ، کبھی کسی چیز کا مسئلہ، تم اس پاکستان میں فرقہ واریت پیدا کرتے ہو، فرقہ واریت پیدا کر ہی نہیں رہے، بنا رہے ہو، اور اس جھگڑے کو فرقہ، اگر فرقہ واریت ہوتی تو آج سارے مسالک اسلامی یہاں جمع ہوتے، اور میں یہیں سے اپیل کروں گا کہ ان تمام مذاہب اسلامی پر اسی طرح ضروری ہے کہ آپ جس طرح آج یہاں آبائے علماء تشریف لائے، پورے پاکستان سے علماء نکلے اور آواز اٹھائیں تاکہ آپ کے کندھوں پہ رکھ کے جو ریفل چلائی جا رہی ہے، جو گولیاں برسائی جا رہی ہیں، آپ کا کندھا ہٹ جانا، آپ ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں، اکٹھے ہیں اس جگہ پہ۔ اور یاد رکھو یہ جو تم نے کراچی میں آج کام دکھایا ہے، کس کو ڈرا رہے ہیں؟ ہمارے تو کربلا کی طرف جاتے ہوئے اگر بچے سے پوچھ لیا جاتا ہے بیٹا تم نے موت کو کیسا سمجھتے ہو، تو چند سال کا وہ 9 عمر بچہ کہتا اہلا من العصر، شہادت، شہادت، اہلا من العصر، موت تو ہمیں شہر سے بھی میٹھی ہے ہمارے، اور اس شہادت کی تو ہم گھٹی لے کے پیدا ہوئے، ہمیں موت سے ڈراتے، ہماری تربیت ہوئی ہے بھائی، کیا بھول گئے ہو جب غریب شام نے حکم دیا تھا، جانتے ہو، جاگ رہے ہو، جب غریب شام نے حکم دیا تھا کہ ان 30 افراد، کیوں یہ علی کے چاہنے والے ہیں، یہ علی کے ماننے والے ہیں، یہ علی سے پیار کرنے والے ہیں، یہ علی سے محبت کرنے والے ہیں، ان کا گلا کاٹ دو۔ جب اس مقام پہ پہنچے وہ 30 افراد، تو ان میں ایک باپ بیٹا بھی تھا، باپ کا نام حجر بن عدی تھا جو صحابی رسول بھی تھی۔ جب گلا کاٹنے والا ان کے قریب آیا، ذرا سن ہماری تربیت، جب گلا کاٹنے والا ان کے قریب آیا تلوار اٹھائی تاکہ حجر بن عدی کی گردن کاٹی جائے، حجر نے کہا ٹھہر جا، کہا کیا بات ہے، موت سے ڈر گئے؟ نہیں، کہا پھر مجھے کیوں روکا؟ کہا پہلے میرے سامنے میرے جوان بیٹے کی گردن کاٹ۔ سن رہے ہو؟ کہا موت سے ڈر گئے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا نہیں، ڈرا نہیں، پہلے میرے سامنے میرے جوان بیٹے کی گردن اٹھا، کاٹ اسے۔ پریشان ہو گیا، ایسا دستور تو ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا، ایسا موقع آ جائے تو ماں باپ کہتے ہیں پہلے میری گردن کاٹ دو، ہم دیکھ ہی نہ سکے اپنے بیٹے کی گردن کاٹتے ہوئے، تو کیسا باپ ہے؟ تو کہہ رہا پہلے میرے بیٹے کی گردن کاٹو؟ کہا ہاں، میں پہلے چاہتا ہوں میرے بیٹے کی بڑھاپے میں دیکھنا چاہتا ہوں، بیٹے کی گردن کاٹو۔ کہا کیوں، فلسفہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ کہا میں اس اطمینان کے ساتھ دنیا پہ جانا چاہتا ہوں اور گردن کٹوانا چاہتا ہوں کہ میں آنکھوں سے دیکھ کے جاؤں میرا بیٹا میرے علی کے راستے پہ کھڑا ہے۔
یہ تربیت بھائی. ہم اپنی اولاد کو یہ عزاداری جو ہو رہی ہے، یہ ماتم جو ہو رہے ہیں، یہ جلوس جو نکل رہے ہیں، یہ تربیت ہے. ہم اپنی نسلوں کو تربیت دیتے ہیں کہ زندگی دینی ہے تو اس راستے سے زندگی. اور یاد رکھو ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ابھی نعرہ لگ رہا تھا جہاں یہ کربلا کا درس ہے تو وہاں کربلا کا پیغام بھی ہے. یہ تو کربلا کا درس آپ سن رہے ہو نا، پڑھ رہے ہو، وہاں کربلا کا ایک پیغام بھی ہے. وہ پیغام کیا ہے؟ کل یوم عاشورا، کربلا، ہر دن عاشور کا دن ہے ہمارے، اور ہر زمین کربلا عاشور کا دن ہے. اور ہم اس کربلا کی زمین کے لیے اور اس دن عاشور کے لیے ہم یہ لبیک کا نعرہ اس لیے تو اس جگہ جگہ سے لگ رہا ہے لبیک یا حسین، لگ رہا ہے نا، لبیک لبیک لبیک. نعرہ اس لیے لگ رہا ہے جو آواز کربلا سے اٹھی تھی، جو پیغام کربلا سے اٹھا تھا. تو ہم نے اپنے اولادوں کو تربیت دی، ہم اپنے نسلوں کو تربیت دیا. تم نے کل کو اس کربلا کو ختم کرنا چاہا تھا اور کربلا تم سے ختم نہ ہو سکا. بنو امیہ ختم ہو گئے، بنو عباس ختم ہو گئے، اور پھر اس کے بعد کئی صدام ختم ہو گئے. وہ ظالم متوکل اپنی بربادی کو دیکھ، مظلوم کی شان اور فتح آزادی دیکھ، حل جس پہ چلائے اور نہریں کھودی، آج آ کربلا میں آبادی دیکھ. یہ پارا چنار کا کربلا بھی آباد ہوگا اور انشاءاللہ آباد ہوگا. اور اس کربلا کی طرف ہمارے قدم بڑھ رہے ہیں. یہ آج تو تم نے کیا ہے، یہ تم نے راستہ کھولا، یہ تم نے ہمیں دعوت دی ہے. تمہاری طاقت بھیگی بلی تو وہاں بنے ہوئے تھے جہاں 200 کے کانوائی لے گئے، وہاں ان کے سامنے ایسے خزاں کی طرح ڈال دیا گیا. اور جہاں نہیتے حضرات بیٹھے ہیں، بیویاں بیٹھی ہیں، خواتین بیٹھی ہیں، بچیاں بیٹھی ہیں، بوڑھے بیٹھے ہیں، فقط آواز دے رہے ہیں نا پارا چنار کے لیے لبیک کہہ رہے ہیں، اور تم وہاں آگ جلا رہے ہو. تم آج ثابت کر رہے ہو کل جنہوں نے آگ لگائی تھی وہ تم ہی تھے اور وہ تمہارے ہی تھے. تم اسی نسل سے تھے اور تم اسی نسل سے ہو. یہ نعرہ ہماری بیٹیوں کی طرف سے، بہنوں کی طرف سے لگ رہا تھا. بحث بہت لمبی ہو گئی، میں ایک جملے پہ بات کو ختم کر رہا ہوں. ہمارے بعد تاریخ اسلام میں 2 شخصیتیں بھی ہیں. طالب ہے، ایک کا نام خدیجہ ہے. اور تاریخ اور تحریک اسلام کو دیکھ لو، خواتین نے بھی اسی طرح تحریک میں حصہ لیا جس طرح مردوں نے لیا. بہرحال ایک جناب ابو طالب، ایک خدیجہ، ان دونوں نے ہماری تربیت کی. دونوں کا ایک پیغام، دونوں کا ایک درس ہمارے پاس محفوظ ہے. اس لیے ہم کبھی مار نہیں کھا سکتے، ہمیں کبھی سلایا نہیں جا سکتا. ابو طالب کا درس بھی ہے ہمارے پاس، جناب خدیجہ کا درس بھی ہے ہمارے پاس. جناب خدیجہ نے درس دیا اگر تمہارے پاس مال ہو تو میری طرح اسلام پہ خرچ کرنا. ابو طالب نے درس دیا اگر تمہارے پاس اولاد ہو تو میری طرح ہم اپنی اولادوں کو اسلام پر ابو طالب کی طرح خرچ کریں گے اور اپنے مال کو جناب خدیجہ کی طرح اسلام پر خرچ کریں گے. اور فارسی کا ایک شعر، چومی بینی کے نابینا بچاہس، چومی بینی کے نابینا بچاہس. اگر دیکھ رہے ہو کہ آنے والا نابینا بھی ہے، آنکھیں نہیں رکھتا اور آ رہا ہے سامنے اس کے کنواں ہے، چومی بینی کے نابینا بچا ہس، گر خاموش بے نشینی گناہ ہس. اگر خاموش بیٹھے رہو گے تو گناہ ہے. بس ہم جگا رہے ہیں پاکستان کو، تمہارے سامنے یہ ساری صورتحال ہے، یہ سارا ظلم و ستم تمہارے سامنے ہے. اگر انسان ہو تو پھر چومی بینی کے نابینا بچا ہس. اگر دیکھ رہے ہو آنے والا نابینا بھی اور سامنے کنواں ہے،
پھر خاموش بیٹھے رہو، گناہ ہے۔ یہ شیعہ قوم ساری پاکستان کی ملت کو بیدار کر رہی ہے اور وادار کر رہی ہے کہ جاگ جاؤ، یہ مذہب کا جھگڑا نہیں۔ 1930 میں یہ مسئلہ پیدا ہوا، 1930 کا مسئلہ بڑھاتے آج کہاں پہنچا دیا گیا۔ اس دوران کتنی حکومتیں آئیں، کتنے سیاسی لوگ آئے، اس حمام میں سب ننگے ہیں۔ اور میں آخری جملہ یہ، اس حمام میں صدر بھی ننگا ہے، اس حمام میں وزیر اعظم بھی ننگا ہے، اس حمام میں سارے وزرائے اعلیٰ بھی ننگے ہیں، اس حمام میں ساری صوبائی حکومتیں بھی ننگی ہیں، اس حمام میں سب ادارے بھی ننگے ہیں، اس حمام میں ساری فوج بھی ننگی ہے۔